بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے پروگرام صحت زندگی کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم محمد عثمان چشتی۔ آپ بی ایس آنرز ہیں ہیمسٹرڈ یونیورسٹی سویڈن سے، اور آپ کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ آپ سویڈن اور دوسرے اسکینڈینیوین ممالک سے اولا ڈاگ پر بہت سے مریض جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ معروف طبی معالج ہیں، ماہر امراض معدہ ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ شیاٹیکا، جسے عرف عام میں لنگڑی کا درد یا ارکن نساء بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا بیماری ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور خاص کر عورتیں اس کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ اچھا حکیم صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ارکن نساء ہے، جسے لنگڑی کا درد کہا جاتا ہے، شیاٹیکا اس کے کئی ایک نام ہیں، اس کی بیماری کی ہونے کی اصل مین وجوہات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیاٹیکا بیسیکلی ایک بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی کچھ علامات ہیں۔ اچھا۔ بیسیکلی یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی باڈی میں ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی۔ خاص طور پر یہ بچوں میں کم اور بوڑھوں اور نوجوانوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے۔ بوڑھوں اور نوجوانوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ اس کا شکار ہیں۔ ارک النساء یا لنگڑی کا درد یا شیاٹیکا یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں مسکولر ویکنس کی بنیادی پرابلم کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا ہے۔ اچھا۔ شیاٹیکا عمومی طور پر ہمارے پاکستان میں بتدریج اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور بیسیکلی دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ خواتین یا وہ نوجوان جو خاص طور پر اپنی غذا پہ اچھا توجہ نہیں دیتے، مسلسل جون سا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار رہتے ہیں، دودھ کا استعمال کم کرتے ہیں، خشک میوہ جات کا استعمال کم کرتے ہیں، پھلوں اور سبزیوں کو کم استعمال کرتے ہیں، مرغن غذاؤں کا استعمال جون سا ہے وہ بتدریج جون سا ہے اس کو اضافہ لے کے آتے ہیں اس میں، اور اس کے استعمال زیادہ کرنے سے جون سا ہے ہمارے جسم میں فیٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی سلو ہو جاتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے بتایا کہ فیٹس کم ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو عموماً ہمارے ہاں تو جتنے بھی فیٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ریفائن آئل ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو آج کل عموماً 90% گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر پھر؟ بیسیکلی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جو ہماری باڈی میں گڈ فیٹ ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سے کیوں ڈکریز ہو رہا ہوتا ہے؟ جی۔ ہم آئل استعمال کرتے ہیں نباتاتی، جی ٹھیک ہے، اور ہم جو کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہمیں وہ آئل استعمال کرنے چاہیے جو کہ حیواناتی ہوتے ہیں، جی، جو کہ خاص طور پر جس میں دیسی گھی شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے آئل اس میں یہ ایسا آئل ہے جس کو جون سا ریفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیٹ پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، دیسی گھی اب آپ کو پتہ ہے جس طرح اگر خالص دیسی گھی کی طرف جائیں، ایک تو ملنا مشکل ہے، اور دوسرا وہ کسی بندے کی پہنچ میں نہیں ہے۔ اگر وہ اویلیبل نہ ہو یا کسی کی پہنچ میں نہ ہو تو اس کا متبادل کیا ہے؟ ناظرین کو ذرا یہ بھی متبادل پھر نباتاتی آئل میں جون سا ہے وہ سب سے بیسٹ جون سا ہے زیتون کا تیل ہے۔ اس کے علاوہ جون سا وہ آپ پھر ایک مہنگی آئٹم بتا رہے ہیں سر۔ وہ میں آپ کو دیکھیں نا، اب نیچر کے قریب جانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو تلاش کرنا پڑتا ہے نا، جی۔ پھر میں اس کو اس لیول سے میں نیچے بھی بات کروں گا تاکہ لوگ بآسانی اس کو خرید بھی سکیں۔ ناریل کا تیل جون سا ہے بہت اچھا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کم جون سا ہے فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، آپ اس کا استعمال سے جون سا کافی اچھا مفید چیزیں آپ اس سے ایکسیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ بھی بتائیں، جیسے ناریل کا تیل ہے، ہمارے ہاں آج کل ایک سرسوں کے تیل کا بہت ٹرینڈ ہے، خاص کر اس میں کینولا سرسوں جس میں کہا جاتا ہے کہ روسٹک ایسڈ کم ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ سرسوں کا تیل اب جدید تحقیق کے مطابق سرسوں کا تیل مسلسل استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس وجہ سے کیونکہ اس میں فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کو ہم برن کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا برننگ کی وجہ سے جون سا ہے اس میں بہت حد تک جون سا نا وہ کمپلیٹ طریقے سے ریفائن نہیں ہوا ہوتا۔ اچھا۔ جو چیز کمپلیٹ طریقے سے ریفائن نہیں ہوتی سم ٹائم جون سا نا وہ ہمیں جون سا وہ نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ جی۔ اچھا حکیم صاحب، یہ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بوڑھوں میں ہوتا ہے یا ایک خاص عمر کے بعد، لیکن یہ عورتوں میں اس کی زیادہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ جی بالکل جی، اصل میں ہمارے یہاں پہ ملک پاکستان میں ہم غذا پہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ آج تک ہمارے ملک میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے، مختلف قسم کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مگر صحت پہ کوئی مضامین شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بنیادی طور پر کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ آیا کہ ہم نے اس چیز کھانے کے بعد
پانی کے بعد، دہی کے بعد یا فلانی چیز کے بعد ہم کیا چیز کھا پی سکتے ہیں، ہمیں پانی بعد میں پینا ہے یا پہلے پینا ہے، ہمیں کھانے سے پہلے پینا ہے بعد میں پینا ہے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے صحت پہ مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ شرٹیکا کیوں عورتوں میں زیادہ بڑھ رہا ہے. اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہے، میگنیشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہے، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے وٹامنس کی بھی ڈیفیشنسی ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایکسپلین کر دیا سارا کہ کس طرح عورتیں اس کا شکار ہو رہی ہیں کہ وہ غذائی عادات ان کی اچھی نہیں ہے یا کھانے پینے میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، تو اب یہ اس کے پریکاشنز کیا ہیں کہ کس طرح یہ جو خواتین خاص کر ہیں یا جو بھی بوڑھے حضرات ہمارے جو ایجڈ ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں خاص قسم کی ورزش کی بھی ضرورت ہے. بنیادی طور پر ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں ہلکی پھلکی ورزش کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سلیپنگ اوور، ایٹنگ اوور کو بھی بہتر کرنا پڑے گا. تبھی جا کے جون سا ہے ہم شرٹیکا سے بچ سکتے ہیں. شرٹیکا ایک مسکولر ویکنس پرابلم ہے. مسکولر ویکنس میں ہمیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سی چیز جون سی ہے وہ نقصان دے رہی ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بھی بتاتے جائیے کہ شرٹیکا جو ہے اس کا طب یونانی میں علاج کیا ہے؟ ہماری حکمت میں اس کا بہت اچھا علاج ہے جس میں ہم حجامہ کے ذریعے بھی اس کا بہت اچھا ٹریٹ کر سکتے ہیں. حجامہ میں ایک اسپیسیفک کچھ پوائنٹس، خاص پوائنٹ کے ذریعے ہم شرٹیکا کو ہم بہت حد تک جون سا ہے اس سے مفید نتائج اخذ کر سکتے ہیں. جی، شرٹیکا بیسیکلی نروس کی کمپریشن ہوتی ہے، اور اس کمپریشن کی بنا پہ جون سا نا ہمیں پین ہمیں کمر کے آخری موڑے سے لے کے اور پاؤں کے ٹخنوں تک ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے. اور اس تمام حصے میں ہم مختلف پوائنٹس پہ کپنگ کرتے ہیں، اور اس کپنگ کی وجہ سے جون سا نا ہمیں اس میں سے بلڈ جون سا نا ایکسٹرا آرڈنری پوائنٹس پہ ہم نکال لیتے ہیں، جس کی بنا پہ ہمارا کمپریشن کم ہو جاتا ہے اور ہم شرٹیکا سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. اچھا یہ تو ایک حجامہ کا طریقہ آ گیا. کوئی ادویاتی علاج جو ہے، جو اگر حجامہ سے لوگ اگر کسی کے پاس نہیں ہے پہنچ یا وہ نہیں کرانا چاہ رہا، تو کوئی ادویاتی علاج بھی ہے اس کا؟ بالکل، ادویاتی علاج میں آپ کو ایک ذکر کرتا چلوں. کلوو آئل پلس زیتون کا تیل اور پلس ہنی. اچھا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم خاص طور پر شرٹیکا کا علاج ممکن ہے. آپ کلوو کے 5 قطرے 5 قطرے جون سا ہے وہ زیتون کے، اور 1 چمچ ہنی میں ڈال کے شہد میں مکس کر کے صبح دوپہر شام اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کلوو آئل جون سا ہے مساج پہ بہت اچھا جون سا نا وہ شرٹیکا کو فائدہ پہنچائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا براہ راست مساج کرنا ہے کلوو آئل یا کسی؟ اچھا، اس کو مساج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جون سا ہے ہم اس کو ایک ہماری بہت اچھی جون سی ہے کراباتینی نسخہ ہے مجون فلاسفہ. اچھا، وہ اس کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے، شرٹیکا کا بنیادی طور پر مسکولر ویکنس کے لیے مجون فلاسفہ نیم گرم دودھ کے ساتھ دن میں 2 ٹائم استعمال کر کے ہم اس سے بہت اچھا وہ کوئی بھی لے سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو؟ کوئی بھی لے سکتا ہے. دن میں 2 مرتبہ آدھی چمچ یا 1 چمچ دن میں 2 ٹائم مجون فلاسفہ. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے حکیم محمد عثمان چشتی صاحب کی گفتگو سنی کہ شیاٹیکا جو ہے یہ نروز کی کمزوری کا ایک مرض ہے جو خاص کر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں اپنی غذائی جو عادات ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتی، لیکن یہ بڑی عمر کے مردوں میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے اس کا علاج بتا دیا کہ ہلکی پھلکی ورزش بھی اس کا علاج ہے، حجامہ کے ذریعے بھی اس کا علاج ممکن ہے، اور اس کا ادویاتی علاج جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح آپ ایزیلی جو ہے شیاٹیکا کے درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے قریب ترین ماہر طب جو ہے اس سے رجوع کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.